اللہ کے احسانات۔ علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ علی بھی اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ امی ابو کی خدمت کرتا اور کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کرتا۔ علی 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتا۔ ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے علی بیٹے، تم بستر پر لیٹ گئے، اسکول نہیں جانا؟ علی نے کہا، نہیں امی، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ابو سے کہیں کہ وہ میرے لیے نئے جوتے لا دیں۔ علی کے ابو غریب آدمی تھے۔ وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گزر بسر مشکل ہی ہو پاتا تھا۔ علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ علی کے ابو نے اپنی اہلیہ یعنی علی کی امی سے کہا کہ دعا مانگو، یا تو اللہ اس کے جوتوں کا انتظام کر دے یا علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزارا انہی جوتوں کے ساتھ کرے۔ علی کے امی اور ابو نے مل کر اللہ سے دعا مانگی۔ علی ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہن کر اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بے ساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی کو بہت افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ مجھے تندرست بنایا، دونوں پاؤں عطا فرمائے، بغیر بے ساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ علی اپنی حرکت پر بہت نادم ہوا۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے بھی معافی مانگی اور انہیں سارا قصہ سنایا کہ کس طرح اللہ نے اس کو صحیح راستہ دکھایا۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا۔ علی کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے۔ علی کی امی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پالش کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش تھا اور پرانے جوتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ نابینا فقیر کی دانش مندی۔ پیارے بچوں، بہت سالوں کی بات ہے، ملک خراسان میں شاہ محمد کی حکومت تھی جو بہت نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے برعکس شاہ محمد کا وزیر انتہائی مغرور اور بد مزاج شخص تھا۔ وزیر بننے کے بعد قوت اور اختیارات اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر شخص کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شاہ محمد وزیر اور ان کا خاص ملازم سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ تینوں علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزرے تو اچانک انہیں ریت کے طوفان نے گھیر لیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے انہیں رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ملازم نے بادشاہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ رہا، جبکہ وزیر ان سے بچھڑ گیا۔
کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو وہ دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ملازم کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ ملازم نے اس سے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، اندھے، کیا تو نے اس طرف سے کسی گھوڑے سوار کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ ملازم یہ سن کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوا ادھر سے گزرا۔ جھونپڑی دیکھ کر وہ بھی رکا اور اس نے فقیر سے پوچھا، او فقیر، کیا تم نے یہاں سے کسی آدمی کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ اس نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا جو ملازم کو دیا تھا۔ وزیر بھی وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہ محمد بھی اسی جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ فقیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا، پہلے فقیر کو سلام کیا، اس کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ نے کسی گھوڑے کی آوازیں سنی ہیں؟ نابینا فقیر نے جواب دیا، جی ہاں جہاں بنا، پہلے حضور کا ملازم ادھر سے گزرا، پھر آپ کا وزیر۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، شاہ صاحب، آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جاں، آپ کے ملازم نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا، حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہٰذا گفتگو اور لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ شاہ محمد فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام دینے کی کوشش کی، لیکن فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ فقیر کی جھونپڑی سے رخصت ہو کر محل پہنچا، جہاں ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اسے فقیر سے بے سودہ انداز میں گفتگو کرنے پر سرزنش کی۔ اس دوران وزیر بھی محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی نابینا فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، پھر دونوں کو سمجھایا، اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی انسان کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو، اگر خالق کائنات کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اسے واپس لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے ایک دن کا راجا اکبر اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ والد موچی تھے۔ اکبر سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ کاش میں کسی ملک کا راجا ہوتا، میں بہت امیر ہوتا، جو چاہتا وہ کرتا۔ وہ اکثر خواب دیکھتا کہ وہ راجا بن گیا ہے، سب اس کے احترام میں کھڑے ہیں، جہاں وہ ہیرے موتی کے تخت پر بیٹھا ہے، مگر جب وہ اٹھتا ہے تو خود کو اسی چارپائی پر پاتا ہے۔ ایک دن اکبر اپنے گھر کے قریب جنگل گیا۔ اچانک اس نے ایک بلی دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ بلی کے پیر میں کوئی نوکیلی چیز چبھی ہوئی ہے۔ وہ بلی کے پیر سے نوکدار چیز نکالتا ہے تو وہ بلی ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ پری کہتی ہے، تم نے جادوئی تیر نکال کر مجھے آزاد کیا ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں، اس لیے تمہاری کوئی 2 خواہشیں پوری کروں گی۔ اکبر جلدی سے کہتا ہے کہ مجھے کسی ملک کا راجا بنا دو۔ پری نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ اکبر نے آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا ہے، سب درباری اس کے احترام میں کھڑے ہیں۔ ایک درباری کہتا ہے، حضور والا، آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ کھانا دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اتنا لذیذ کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا، مگر اس کے ساتھ کئی مسئلے درپیش آتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرانے آنے لگے، مگر وہ درست فیصلے نہیں کر پاتا۔ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگا۔ اکبر نظام حکومت صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پایا، اس لیے پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اس کے ملک کی کمزور حالت دیکھ کر حملہ کر دیا۔
اکبر کو جنگ میں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہار گیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے قید کر لیا۔ اسے لذیذ کھانے کے بجائے جیل کا باسی کھانا ملتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو اپنے گھر کو یاد کرتا ہے، جہاں پر اسے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک رہتی تھی، اسے کھانے کو خالص غذا ملتی تھی۔ اسے پری کی بات یاد آئی۔ اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے 3 تالیاں بجائیں۔ پری آئی تو اس نے کہا، مجھے پہلے جیسا بنا دو۔ پری نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی جنگل میں اور اسی حالت میں واپس آ چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔